نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. رہے ہیں تاکہ ہماری بلے بلے ہو جائے، ذرا جیسے ہم کہیں ویسے چلیں. لیکن 99% ایسا ہوتا یوں نہیں ہے کہ وہ پھر جھوٹ بولتے ہیں وہاں پہ. اگر بچے کے نظریات فرض کریں ہمارے سے میل نہیں کھاتے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ 100% ہمارے پہ چلے. جہاں سے اسے یہ لگے گا نا کہ میں نے ڈاج کرانا ہے، وہاں سے دھوکہ دہی کا عنصر آ جاتا ہے. دیکھیں نا، جو بچہ اپنے والدین کو دھوکہ دیکھنا سیکھ گیا وہ تو پورے معاشرے کو دھوکہ دے سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کس طرح سے غلام پیدا کرتے ہیں، اور مغربی معاشرے جو ہیں وہ اس روش پہ نہیں قائم. آک نامے کا تصور کیا یورپ میں ہے، اور ہے تو کس صورت میں ہے؟ ہمارے ادھر آک نامہ کے متعارف کروایا گیا اسی وجہ سے کہ کیا نام ہے، ہم پہلے تو اس کے مالک تھے. ہم نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے نا، اسے بھی ٹول بنایا ہوا اور ہے. مالک جب اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو ایک اعلانچی بھیج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ ندا دو کہ آج سے میرا غلام نہیں، اس کے کیے کا میں ذمہ دار نہیں. تو یہ تو سر یہ آپ دیکھ لو، اس سے پہلے تو پھر وہ اسی میں لیکن دوسری طرف دیکھیں، یہ آگ بھی کرنا اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. کیسی کمال کی بات ہے. بالکل ایسے. لیکن ہم اپنی اتھارٹی کو تسلیم کروانے کے لیے یہ ہم کہاں یہی سے کرتے ڈیوائس کرتے ہیں، یہ کہاں سے چیزیں نکالتے ہیں. سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. ہم ایک قسم سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اس دور سے کہ اگر 50 سال پہلے میرے ماں باپ نے جو میری تربیت کر دی اور میں نے اب سوچا ہے کہ یہ میں نے کہاں سے بدلہ لینا ہے، لاشعوری طور پہ جو ہم بڑے دکھی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اندر سوئی ہوئی ہوتی ہیں ساری صلاحیتیں. کون سی صلاحیتیں؟ یہ کہ ہمیں نہیں ہماری بات تو نہیں ماننے دی. ایون کسی کی اگر شادی ایسے ہو گئی ہے نا، جبر کے تحت ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ نے کر دی، جو پہلے بہت ساری ہوئی ہیں ایسی، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی بھی شادی اسی طرح ہی کرنی ہے، میں نے اپنا وہ بدلہ لینا ہے. میں تو سارا 50 سال خوش نہیں رہا، تو یہ میری اولاد کیوں خوش رہے؟ میں نے اپنی برادری میں کرنی ہے، میں نے اپنے بھائی کے گھر کی کرنی ہے. بہانے ہیں وہ، بہانے اسی بات کے ہیں کہ بھائی میری اگر نہیں ہو سکی میں آگے کیوں کروں. میں تو ہر بات وہ منواؤں گا جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے وہ آگے روا رکھنا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسے ظلم نہیں سمجھ رہے ہوتے، نہیں اس اتھارٹی کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا چارٹر ہے جو تمہارے اوپر امپلائی کیا گیا ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور دیکھ لو پھر تم بھی اسی طرح اور کامیاب زندگی حالانکہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اب ہم میری ایج کے بندے دیکھیں تو ہم بہت اچھا موبائل استعمال نہیں کر سکتے، بہت اچھی اس کی ایپس یوز نہیں کر سکتے. تو میں کیسے یہ تصور کر سکتا ہوں کہ میں اب بچوں کے سے زیادہ نالج حاصل کر لوں گا؟ نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اولڈر جنریشنز ہیں وہ ٹیکنالوجی کو نگیٹ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی اگر کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی بھاگ جائے تو اس طرح تو نہیں ہوگا، آنکھوں جل پہاڑوں جل والا چکر نہیں ہے ادھر. بالکل ایسے ہے. تو وہ حقیقت سے نظریں چراتے ہیں سر. بالکل ایسے ہے. اور وہ کہتے ہیں حقیقت ہمارے مطابق ہوگی تبھی قبول ہے، نہیں تو پھر ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، چلیں اب یہ ڈسکشن تو جتنی مرضی کر لیں تو چلتی چلی جائے گی. اب مجھے آپ سے سجیشنز چاہیے کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے، نیا سے مراد ہے کہ ان کے 2-3 بچے ہو گئے ہیں، جس میں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ بچے کو وہ ذہنی آزادی دے سکیں؟ کہاں کہاں وہ غلطیاں کرتے ہیں؟ سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3 یا 1 2 3؟ سب سے پہلے تو سر میرے نزدیک نا، بچہ پیدا ہو جائے تب نہ پلان کرے، آپ پہلے سے پلاننگ پہلے سے کریں کہ ہم نے آگے چلنا کس طرح ہے. گڈ. کیونکہ جب آپ کے سر پر پڑے گی پھر تو آپ کسی کا پلان اٹھا کے کاپی کر لیں گے. ہاں، اپنی والدہ کا اٹھا لیں گے، یعنی بچے کی دادی کا اٹھا لیں گے یا بچے کی نانی کا اٹھا لیں گے. اپنا تو آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملا. نہیں ملا. اس کے کوئی نوک پلک سنوارنے کا، اس کا کوئی پریکٹیکل وہ دیکھنے کا کہ اس کا تجربی طور پر عمل کتنا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سلیبس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو کہ ہمیں جو اچھا پیرنٹ بننے میں مدد کرے؟ اور اچھے پیرنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک اچھا مائنڈ تیار کر رہے ہیں. اچھا خوبصورت بچہ تیار نہیں کرنا، ایک اچھا خوبصورت مائنڈ تیار کرنا ہے. فائدہ تو اسی کا ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ یہ سلیبس جس طرح کی آپ بات کر رہی، یہ لگے گا ان کے لیے جو ہے جی
بی ایس لیول کی ہیں جو گریجویشن کے دور کے ہیں یا انٹر کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں، میں تو سمجھتا ہوں اسے مڈل سے ایسا ہونا چاہیے کہ مڈل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا، مڈل میں آپ چھوٹا سا ایسا رکھیں، ایک آدھی کہانی رکھ دیں، ایک آدھا کوئی چیز رکھیں جہاں سے بچوں کو یہ پتہ لگے ہم نے اچھے والدین کیسے بننا ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے بننا ہے، بالکل کوئی اس میں چھپنے والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں معاشرے کو خراب کرنے والی بات نہیں ہے. تو اچھا پیرنٹس کیسے بننا ہے، اس کا سٹارٹ 8 سے ہونا چاہیے. اچھا پہلے تھوڑا سا ہوتا بھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر میں نے تو بہت دیکھا کہ لڑکیوں میں اسپیشلی وہ ہوتا تھا امور خانہ داری کا ایک پیریڈ. میرا تو خیال ہے وہ ختم کر دیا ہے گورنمنٹ نے بھی، ہوم اکنامکس کا. وہ اسکول میں جاتی تھیں، وہ پکاتی بھی تھیں. اچھا پھر ایک ہمارے گھروں میں ہوتا تھا کہ وہ گڈے گڈی کی شادی کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا زبردست امپیکٹ ہوتا تھا، کہ انہیں یہ پتہ لگتا تھا میں نے کیئرنگ کیسے ہونا ہے. اچھا اس میں بہن بھائی سارے شامل ہو جاتے تھے تو انہیں یہ پتا ہوتا تھا وہ گڈے گڈی کی شادی نہیں ہوتی تھی بیسیکلی، وہ بیسیکلی ایک پلان ہوتا تھا اپنی آئندہ کی زندگی کا، اور وہ ان کے دل میں گھر کر جاتی تھی باتیں. بالکل ایسے تو یہ چیزیں ہم نے ختم کر دی اپنی سوسائٹی سے. بس تو انہیں رواج دینا چاہیے. ایسے ہی ہے. ہم جب تک ہم ان چیزوں کو رواج نہیں دیں گے ہم اچھے ذہن بنا ہی نہیں سکتے، یعنی کہ اچھے والدین نہیں بنا سکتے. ہم ایک تو اس بات سے نکلیں کہ بچے ہماری گستاخی کر رہے ہیں اور ہمارے مانتے نہیں ہیں. لیکن اس سے تو ہمارے ناظرین کو یہ جائے گا پیغام کہ ہم تو بچوں کو ان کے والدین کے خلاف اکسا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے تم سے انتقام لیا ہے لینا چاہتے ہیں. نہیں اچھا چلو اکسا بھی رہے ہیں، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ الٹیمیٹلی فائدہ پیرنٹس کو ہوگا ایک، دوسرا اس سے بڑا فائدہ ہوگا سوسائٹی کو. ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، ایک ہی چھاپ کے لوگ پیدا ہوئی چلے جا رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا سیاسی پارٹی تو دنیاوی معاملہ ہے. ہم نے مذہب میں بھی ایسا ہی کر لیا ہے کہ جو ایک جگہ بس جم گیا ہے بس وہ جم گیا ہے، وہ تو ذرا سا نہیں ہلتا، بلکہ وہ کہیں ادھر ادھر سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ایسے ہی کاروباری معاملات ہیں. آپ نے 99% دیکھا ہوگا کہ جو فادر کام کر رہا ہے وہی پیرنٹس، بچے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. کپڑے کا کاروبار ہے وہ کپڑے میں گھس جاتے ہیں. جو دودھ فروش ہے وہ دودھ فروش. اچھا یہاں پہ ایک بڑا زبردست لوگ اس پہ آرگو کر سکتے ہیں، وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار ہمارا تجربہ ہے تو ہم اگر اسی سلسلے میں اگر کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے. میں بتاتا ہوں سر اس کے اندر برائی کیا ہے. آپ کو واسٹ فیلڈز کا نالج نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا 1 لاکھ روپے سے کتنے ماہانہ آمدن کما رہا ہے، اور آپ اسی 1 لاکھ روپے پہ کتنی محنت کر کے کتنے چند رقم کما رہے ہیں. لیکن اس کا ایک اور بھی آسان حل ہے. ٹھیک ہے آپ اپنا اسے تجربہ دیں، مثلا ایک کپڑے کی آپ کی دکان ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھ جائے، لیکن اسے اتنی اجازت ضرور دیں کہ وہ اس میں نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا سکے، اسے جدیدیت پہ لا سکے، وہ اس کے پرابلم سمجھ سکے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دکان پہ بیٹھے ہیں اور ایک ہی دکان پہ آپ کا بڑھاپا بھی آ گیا اور اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ بھی اسی دکان پہ آ کے بیٹھ جائے اور بوڑھا ہونے تک وہ یہیں پہ رہے. آپ اس جدیدیت کی راہ میں رکاوٹ بننا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ بھی ایک سجیشن ہی ہے. میرا تو ایک آپ سے سوال ہے، یہ جتنے آپ مسائل تو اجاگر کیے بجا، لیکن یہ جو ہم حل بیان کر رہے ہیں یہ تو جس کا 1 بچہ 2 بچہ انگلش لائف سٹائل پہ ہے، یورپین کلچر میں نیوکلیئر فیملی ہے، وہ تو اڈاپٹ کر سکتا ہے. جس کے 6 بچے ہیں 7 بچے ہیں 4 بھائی ہیں 1 دکان ہے، اس کے اوپر سبھی کو ارینج کرنا ہے، تو اس صورت میں کیا پھر یہ آ جاتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ والی بات. یہ بھی پہلے سے سوچنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں دیکھیں پیرنٹس سے زیادہ نزدیک بچے کے کوئی نہیں ہوتا. اگر لیکن یہ ہم پیرنٹس کو نہیں سکھا سکتے، ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ جب وہ پیرنٹس بنے تو یہ کر لیں. تو یہ میرا موقف بھی یہ ہے کہ والدین کو مت سکھائیں، ان کے بچوں کو سکھائیں کہ انہوں نے اچھے کیسے پیرنٹس بننا ہے. جو بن چکے ہیں کوئی تبدیلی آپ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں پہ لا سکتے ہیں. کوئی ہم سے کیوں سیکھے گا؟ نہ سیکھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے تایا چاچا کو رول ماڈل مانے گا کہ ہماری باتوں کو، یہ اس کے کیا وجہ؟ نہیں میرا خیال ہے مانے گا. دیکھیں جب وہ اس کے نتائج پہ بات کرے گا نا، جب وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ جو اگر بات کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو میرے ساتھ کیا پرابلم ہوئی. بچہ یہ سوچ سکتا ہے، اگر ہماری کو دیکھ رہا ہے وہ یہ تو سوچ سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہوئی اور کیوں ہوئی. جب اس کیوں پہ جائے گا نا اسے بہت ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب ملیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے والدین کے گستاخ ہو جائیں، یہ تو نہیں میں کہہ رہا بالکل بھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ضرور سوچ لیں
کہ ہمارے والدین پچھلے دور کے تھے، اب نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں اور اب ہمیں اور طرح سے سیکھنا. اچھا آپ نے